بتائیں کہ اسپیکر نے جو رول پلے کیا کل اور آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کا جو جھانسا دیا حکومت کو آئندہ اسپیکر کے بلانے پہ آپ جائیں گے یا ایڈوائزری کمیٹی کی طرف بائیکاٹ کریں گے؟ دوسرا یہ بھی بتائیں کیا تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری سوچ رہے ہیں اس کے اسپیکر کے خلاف؟ دیکھیے، مجھے کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ، پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اتنا کمزور، اتنا غیر مؤثر اور اتنا جانبدار اسپیکر پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا گیا۔ بدقسمتی ہے کہ یہ اسپیکر صاحب پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ہر عمل کے لیے پی ٹی آئی کے مخصوص وزراء، تمام وزراء نہیں، مخصوص وزراء سے آنکھوں سے اشاروں پہ چلتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ دھوکہ کیا، اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی اور مذاکرات میں اپوزیشن کو شامل کر کے پیچھے سے جوائنٹ سیشن بلا لیا۔ اس لیے اسپیکر کے اس رویے کے خلاف ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اسے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے غور کرے کہ ہم کیا قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے ہم اسپیکر کے اس جانبدارانہ رویے پر اپنا احتجاج مؤثر طور پہ ریکارڈ کرا سکیں۔ ایسا سر یہ بتائیے گا کہ اگر انہی اصلاحات کے تحت انتخابات ہوتے ہیں آئندہ تو کیا اپوزیشن پھر بائیک آؤٹ کرے گی الیکشنز کا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کلبھوشن کے حوالے سے جو آپ ایک اسٹانس لے رہے ہیں، کلبھوشن کو کون سا ایسا قانون اس میں ہے کہ جو یہاں سے اس کو این آر او، کس قسم کا این آر او ملے؟ دیکھیے، کلبھوشن کو اپیل کا حق دینے کے لیے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی اپیل کے لیے ہمارا موجودہ قانون کافی ہے۔ آپ جو ایک پرسن اسپیسیفک، ایک دشمن کے جاسوس کے اسپیسیفک ریلیف کا قانون بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آؤٹ آف وے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے شہریوں کو تو فیسیلیٹیٹ کرتے نہیں ہیں، جیسے کہ کہا گیا کل اسمبلی میں بھی کہ ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کا تو پروڈکشن آرڈر وہ گرفتار ہیں، آپ نے ایشو نہیں کیا، اور آپ بھارت کے جاسوس کو ریلیف دینے کے لیے پورے پاکستان کی پارلیمنٹ سے قانون بنا کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ کیا کوئی شخص مجھے اس بات پہ یقین دلا سکتا ہے کہ کبھی لوک سبھا سے بھارت میں پاکستان کے جاسوس کے لیے اس طرح کا قانون پاس ہو سکتا ہے؟ کوئی غیرت ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی قوم کا وقار ہوتا ہے۔ آپ تو ہر چیز داؤ پہ لگانے پہ تیار ہیں صرف اپنے لیے کہیں سے چار پیسے لینے کے لیے، باہر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ شاید قوم کی غیرت کا سودا کر کے ہمیں کہیں سے چار پیسے مل جائیں۔ یہ آپ کی پاکستانی اہمیت ہے۔ ایسے سب الیکشن کے بائیک آؤٹ سے کارروائی بلڈوز کی اور باقی سارا بھی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کے اپنے 17 بجٹ کیوں نہیں آئے؟ سر یہ نہیں 17 نہیں، میرا خیال ہے 4 کے جو لوگ بیمار تھے چند ایک تھے۔ ہماری تقریباً 99.9% حاضری موجود تھی اور مسلم لیگ نون کی بھی 100% حاضری موجود تھی، اور ہمیں الحمدللہ فخر ہے کہ ہمارے کارکنوں نے بغیر کسی لالچ کو، بغیر کسی خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھرپور طریقے سے اپنے اصولی اور نظریاتی موقف پر پیرا دیا اور وہ حاضر ہوئے۔ حکومت نے دوسری دفعہ پارلیمنٹ کے اندر گنتی میں دھاندلی کی ہے۔ آپ کو یاد ہے فیٹف کے قوانین جب منظور کیے گئے تب بھی ہم نے مطالبہ کیا کہ ڈویژن کریں یا ری کاؤنٹنگ کریں، اسپیکر نے ری کاؤنٹنگ نہیں ہونے دی۔ کل آپ صحافی دیکھ رہے تھے کہ پچھلی رو کی جب گنتی ہوتی تھی وہاں سے لوگ گنتی کے بعد اگلی رو میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کل حکومت نے جو اکثریت بنائی ہے وہ ڈبل کاؤنٹنگ کے ذریعے بنائی ہے، اپنے لوگوں کو 2 دفعہ شمار کر کے بنائی ہے، اور جب ہم نے کہا کہ اب ہاؤس کی ڈویژن کریں تاکہ قطعی طور پہ پتہ چلے کہ آپ کے کتنے ممبر ہیں، ہمارے کتنے ممبر ہیں، اور اس کے اوپر جناب شہباز شریف صاحب
اور بلاول بھٹو زرداری صاحب خود اسپیکر کے پاس گئے اور انہوں نے جب اسپیکر کو مطالبہ کیا اور جب اسپیکر نے لیڈر آف اپوزیشن کو مائک دینے سے انکار کیا. دیکھیے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں روایات ہیں, آج تک لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن جب بھی کھڑا ہو اس کو مائک دیا جاتا ہے. یہ پہلا اسپیکر ہے کہ جس نے لیڈر آف اپوزیشن کی آواز بھی بند کر دی ہے. تو یہ اس رویے کے خلاف جب وہ احتجاج کے لیے گئے اور اسپیکر نے ان کی بات سننے سے انکار کیا تو تب اس موقع پہ فیصلہ کیا گیا کہ اپوزیشن احتجاجاً بائیکاٹ کرے گی. جب لیڈر آف اپوزیشن کی بات نہیں سنی جا رہی اور پارٹیز کے چیئر پرسنز کی پارلیمانی لیڈرز کی بات نہیں سنی جا رہی اور اسپیکر جو ہیں کٹ پتلی بن گئے حکومت کے ہاتھ میں, تو اس کے خلاف پھر مجبوراً اپوزیشن کو بائیکاٹ کرنا پڑا. نہیں, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, حکومت نے جو قوانین بلڈوز کیے ہیں یہ غیر آئینی ہیں, غیر قانونی ہیں, اور پاکستان میں جو اگلا الیکشن ہے وہ انہی قوانین کے تحت ہوگا جن پر سب سٹیک ہولڈرز کا اتفاق ہوگا. چونکہ پاکستان ایک اور متنازع اور ایک کنٹروورشل الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. ابھی 2018 کا جھگڑا جو ہے اس کا جو تنازع ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کیا اثرات ہیں. تو اگر ایک اگلا الیکشن بھی کنٹروورشل ہو گیا تو ہمارے وفاق کا کیا بنے گا, ہماری سیاسی انتشار کا کیا بنے گا, کوئی سوچ نہیں سکتا. ایک بندہ بات کرے, ایک بات کرے, آپ بتائیں. وزیر بن سکتا ہے, اقامہ ہولڈر وزیر بن سکتا ہے تو اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق کیوں نہیں ملتا؟ ان سے پوچھیں چینل کون سے بنے گا؟ مشرق ٹی وی چینل. اچھا جی جی, ایک منٹ میں آپ کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ووٹ کے حق سے کوئی انکار نہیں کر رہا. ہم نے بھی کل مطالبہ کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی ملنی چاہیے, اور اس کے لیے یہ بھی تجویز دی گئی کہ پارلیمنٹ کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستیں رکھی جائیں تاکہ یورپ سے, نارتھ امریکہ سے اور مشرق وسطیٰ سے پاکستانیوں کی نمائندگی کو پارلیمنٹ کے اندر انشور کیا جا سکے. البتہ انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے وہ تو آج امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں نے بھی اجازت نہیں دی ہے چونکہ انٹرنیٹ پہ ہیکنگ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے امریکہ کا جو صدارتی الیکشن ہے اس کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے آج بھی بحث چل رہی ہے کہ روس نے ٹرمپ کے الیکشن میں مداخلت کر کے نتائج پہ اثر انداز ہوئے. تو جہاں امریکہ جیسا ملک ہیکنگ سے محفوظ نہیں ہے, پاکستان جیسا ملک کیسے 100% گارنٹی کر سکتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہم نے حکومت سے کہا کہ آپ ہمیں فارمولہ بتائیں, طریقہ کار بتائیں کہ جس سے محفوظ سیکیور ووٹنگ ہوگی. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں نہیں پتہ, بس ووٹنگ کا رائٹ دے دیں, جس سے لگتا ہے کہ وہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ ان کو ووٹنگ کا محفوظ اور سیکیور طریقہ کیسے دینا ہے. نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. سپریم کورٹ میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم اندر گئے تھے یا نہیں گئے تھے. وہاں پہ ٹیکنیکل میٹرز کے اوپر بحث ہوگی, پوائنٹس آف لا کے اوپر بحث ہوگی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوائنٹس آف لا کے اوپر ہمارا مضبوط کیس ہے. بہت شکریہ. شہباز گل کا کہہ رہے تھے اس کی جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہو گیا تھا.